بے پردہ ہو جائیں اور ان کے سروں کے دوپٹے اترے ہوئے ہوں اور ان کے بال کھلے ہوئے. بہرحال موقعہ کی مناسبت سے بڑی احتیاط کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بڑی احتیاط کے ساتھ، بغیر مبالغہ آمیزی کے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور بزرگوں کی کتابوں سے پڑھا، جو ہمیں زیادہ مستند لگا، معتبر لگا، اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ جی یہ لوگ تو امام حسین کا ذکر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، ہماری تو بھائی نماز امام حسین کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی ہے. درود شریف پڑھتے ہو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آل محمد میں حسین ہے نا، تو ہمارا تو آل محمد کا ذکر کیے بغیر تو ہماری نماز انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لمبی لمبی نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے نا، اور بادی گیس نہیں چھوڑتے، ہم بڑے بڑے دھماکے جھوٹ کے وہ ہم نہیں بیان کرتے، بس جتنی حقیقت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعہ کربلا کی ابتدا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا امام حسن خلیفہ بنے. یہ وہ خلیفہ راشد ہیں 5ویں. پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن، حضرت امام امیر معاویہ نے لشکر کشی کی، کوفہ کی طرف آئے، تو حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور کوفہ کی اس مسجد میں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی، اس کے ممبر پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا. حضرت اس دوران 6 مہینے گزر چکے تھے. 6 مہینے حضرت سیدنا امام حسن خلیفہ رہے. ممبر پر بٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں خلافت سے دستبردار ہو رہا ہوں اور میں امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، آج سے میرے امیر یہ ہیں. پھر حضرت حسین سے کہا کہ تم اٹھو اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. انہوں نے بیعت کی. پھر اپنی فوج کے سپہ سالار کو کہا کہ تم اٹھو اور ہاتھ پہ بیعت کرو. تو فوجی دماغ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے نا، فوجی میں اکڑ زیادہ ہوتی ہے، جلدی سمجھ نہیں آتی، تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. تو حضرت امام حسن نے ہاتھ کا پکڑا اور کھڑا کیا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیعت کرو. بیعت ہو گئی. اگر امام حضرت امیر معاویہ، پہلی بات تو یہ کہ حضرت امیر معاویہ کی غلط نہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جلیل القدر صحابہ میں ہیں. صحابہ اکرام سے اجتہادی غلطی ممکن ہے، گناہوں سے صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا، لیکن اجتہادی غلطی یعنی سمجھ کی غلطی، اپنے طور پر وہ صحیح کر رہے ہیں لیکن آگے کوئی کام کو غلط نتیجہ اس کا نکل رہا ہے، یہ کسی بھی صحابی رسول سے. صحابہ اکرام فرمایا کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تمام کے تمام عدل و انصاف والے اور ہدایت یافتہ ہیں. اس لیے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کسی صحابی کی ذات میں نقص نکالنے کی،
لیکن جن کو یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو یہ بیماری ہے صحابہ میں نفس نکالنے کی، اور خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ٹھیک ہے، ان کے حسن اور حسین دو معصوم امام ہیں. ہمارے معصوم امام نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں معصوم صرف نبی ہوتا ہے. معصوم کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. معصوم عن الخطا امام حسن، امام حسین، علی، فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، ماریہ قبطیہ، کوئی بھی صحابی، ابو بکر، عمر، عثمان معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. لیکن جو لوگ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کو امام معصوم مانتے ہیں، وہی لوگ امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں. امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں. معصوم کا مطلب یہ ہے کہ غلطیوں سے، گناہوں سے پاک، وہ غلطی نہیں کرتے. اب میرا ان سے سوال ہے، ٹھیک ہے نا جی، دلیل کی بات ہے، لڑائی کی بات نہیں. میں وہ بندوق لے کر یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا. دلیل کی بات ہے، جب بھی اگر کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے. حضرت حسن معصوم، حضرت حسین معصوم، غلطی سے پاک. ان دونوں نے آپ کی کتب کے مطابق، ہماری کتابوں کو چھوڑے، آپ کی کتابوں کے مطابق دونوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب آپ فرمائیں کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا. ٹھیک ہے نا، میں آپ اہل سنت سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں پوچھ رہا. آپ کا اشارہ آپ خود سمجھ جائیں. جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں اہل تشیع، ان حضرات سے میرا سوال ہے کہ آپ بتائیں، حضرت حسن اور حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ آپ کی کتابیں بھی کہتی ہیں. اب بتائیں کہ ان دونوں نے صحیح کیا یا غلط. اگر غلط کیا ہے تو حسن اور حسین معصوم نہیں رہے. اگر غلط کیا ہے تو حسن اور حسین معصوم نہیں رہے. اور اگر صحیح کیا ہے تو آپ کو امیر معاویہ پر بھونکنے کا حق نہیں ہے اگر آپ واقعتاً حسن اور حسین کے نام لیوائے ہیں تو. سمجھ آ رہا ہے؟ پھر آپ کو سیدنا امیر معاویہ پر بھونکنے کا حق نہیں ہے کہ جسے آپ اپنا امام مانتے ہیں وہ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے. اچھا، یہ بیعت ہو گئی. اس کے بعد 20 سال تک حضرت امیر معاویہ کی خلافت رہی. ہمارے اہل سنت کے نظریے کے مطابق خلافت راشدہ تو حضرت حسن پر ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی. جو عین قرآن و سنت کے مطابق خلافت تھی 100%، وہ حضرت حسن پر ختم ہو گئی. حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہیں، لیکن ان میں وہ خلافت راشدہ والی 100% خوبیاں نہیں ہیں. 20 سال. اب حضرت امیر معاویہ، یہ 20 سال میں گزرے. حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر پھر حضرت علی کی شہادت، پھر امام حسن، یہ والا زمانہ 5-6 سال یہ بڑے فتنوں کے گزرے. حضرت امیر معاویہ نے جب اقتدار سنبھالا تو پوری اسلامی خلافت میں امن اور سلامتی تھی. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل اسلامی حکومت میں شامل کر چکے. حضرت عثمان 44 لاکھ مربع میل اسلامی خلافت میں شامل کر چکے. اور جس دن حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے 60 لاکھ مربع میل کا خطہ ارض اسلامی خلافت میں شامل تھا. 60 لاکھ مربع میل. ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ کیلکولیٹ بعد میں کر لینا کہ کل کتنی دنیا مربع میل ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس میں سے آبادی کتنا مربع میل ہے.
تو اس میں سے 60 लाख مربع मील آپ نکال کر اندازہ لگا لینا کہ دنیا کا کتنا حصہ پتہ ہو گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو زندگی میں ہی کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے ہی بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیں، ولی عہد مقرر کر لیں۔ حضرت امیر معاویہ نے پہلے انکار کیا، اصحاب کے اصرار کے بعد حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اس سے پہلے تک شام، عراق، یمن، یہ سارا خطہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر چکا تھا۔ 2 شہر رہتے تھے، ایک مکہ، دوسرا مدینہ۔ یہ 2 شہر اب تک بیعت نہیں کی تھی انہوں نے، اور یہاں پر بڑے جلیل القدر صحابہ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضور علیہ السلام کے کزن، حضرت عبداللہ بن مسعود محدث کبیر، عبداللہ بن عباس مفسر کبیر، ٹھیک ہے جی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین اور دیگر صحابہ اکرام۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ اس کو پیغام بھیجا کہ امام حسن سے اور ان باقی جو ہیں ان سے بیعت لو۔ اب ولید بن عتبہ جو تھا وہ صحابہ اور خود صحابی نہیں تھا، اہل بیت کو جو ہے وہ احترام کی نظر سے دیکھنے والا تھا۔ ابھی تک مدینہ میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کا جو کی خبر ہے وہ نہیں پہنچی تھی۔ ولید نے پہلے مدینہ کا ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا مروان، یہ اردو والا مروان نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اردو میں گالی دیتے ہیں مروان کہیں کا، یہ وہ والا مروان نہیں ہے، یہ عربی کا مروان ہے۔ تو مروان پہلے مدینہ کا گورنر رہ چکا تھا۔ ولید نے اسے بلایا کہ بھائی یہ بات ہو چکی ہے، اب کیا کروں؟ تو کہا کہ بلا لو، بلا کے بیعت لے لو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسن ان دونوں کو رات کے ٹائم بلایا ولید بن عتبہ نے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر جب پیغام پہنچا تو حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہنے لگے کہ رات کے ٹائم کبھی بھی حکمران سے ملاقات کا وقت نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ فوت ہو چکے ہیں۔ دونوں چلے، پہنچے ولید کے پاس، وہیں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ولید نے یزید کا خط دیا جس میں ان کے انتقال کی خبر بھی تھی اور بیعت کے لیے بھی حکم تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کی، حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے لیے دعا کی۔ پھر بیعت کی بات آئی تو فرمانے لگے کہ دیکھیں میرے جیسا بلند پایا شخص، ظاہر ہے بلند مقام ہے، نبی کے نواسا ہے، تو بلند پایا شخص جو ہے یہ چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں۔ دن میں بلایا جائے، سارے مجمع کو بلایا جائے، پھر دیکھیں گے جو مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ یوں کہہ کہ حضرت امیر معاویہ اپنا ولید سے اجازت لے کر نکلے تو مروان نے کہا کہ بھائی یہ نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، ان کو پکڑو، بیعت کراؤ، نہیں تو مارو۔ حضرت امام حسین نے مروان کی یہ بات سن لی تو تلوار نکال لی، بولا مارنا ہے تو آجا بسم اللہ کر۔ تو زیادہ سمجھتا ہے کہ تو مجھے تلوار کے ذریعے جھکا سکتا ہے۔ بہرحال ولید نے بھی بچاؤ کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے جی کل ہم دیکھیں گے۔ رات کو حضرت امام حسین اپنے خاندان اور قبیلے کو لے کر، فیملی کے ممبران کو لے کر مدینہ سے روانہ ہو گئے مکہ کی طرف۔ یہ 26، 27، 28 رجب کی تاریخیں تھی، سن 60 ہجری۔ جب روانہ ہو گئے
مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں رہنے لگے، 4-5 مہینے وہیں پر رہے، کیونکہ حرم ہے، قابل احترام ہے، وہاں کسی کے ساتھ جنگ و جدل نہیں ہے، اس ارادے سے کہ بھائی ہم جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر دین کی تبلیغ کریں گے۔ لیکن بیعت یزید سے نہیں کریں گے، ان کی نظر میں یہ طریقہ یہ غلط ہے، امیر کے انتخاب کا یہ طریقہ غلط ہے، اور یزید کوئی نیک آدمی نہیں ہے، اقربا پرور ہے، راشی ہے، شرابی ہے، بے دین ہے، اسلام کے احکامات میں توڑ مروڑ کر رہا ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر خانوادہ رسالت کا فرد بیعت کرے تو یہ اس کی تائید ہے۔ اچھا، صحابہ اکرام نے بیعت کی یزید کے ہاتھ پہ، ان کا نقطہ نظر دوسرا تھا۔ یہ کلیئر حدیث ہے کہ حکمران چاہے طاقت کے زور پر مسلط ہو جائے، جب وہ حاکم بن جائے، امیر بن جائے، تو اس کے خلاف لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، اس کے خلاف لڑائی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، دیگر جلیل القدر صحابہ جو وہاں کوفہ میں رہتے تھے، ان سب نے یزید کی عمارت کو تسلیم کر لیا۔ کیوں کہ اب اگر چونکہ یہ اس پر اکثریت مسلمانوں کی بیعت کر چکی ہے، اب اگر ہم چند لوگ کھڑے ہوں گے تو سامنے بھی مسلمان ہیں، یہاں بھی مسلمان ہیں، تو مسلمان کو مارے گا۔ بڑے عرصے کے بعد ایک امن اور امان کا ماحول بنا ہے، خلافت کا تصور ختم ہو جائے گا، اس لیے چلنے دو، آگے چل کر ہم اصلاح کی کوشش کر لیں گے۔ ان کا موقف بھی غلط نہیں تھا۔ حضرت امام حسین جب مکہ پہنچے تو اہل کوفہ کو جب خبر پہنچی کہ یہ مکہ آ گئے ہیں تو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ ہمارے تمام لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یزید ایسا، آپ تشریف لائیں، ہم آپ پر بیعت کریں گے۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ 18,000 خطوط آئے، بعض لکھتے ہیں کہ 12,000 خطوط لکھے گئے۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے ارادہ کیا کہ میں کوفہ جاتا ہوں اور بیعت لیتا ہوں۔ جب نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے، جو حضرت امام حسین کے چچا لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، امام حسین کے چچا لگتے ہیں کیونکہ امام عباس حضرت علی کے چچا ہیں اور حضور علیہ السلام کے بھی چچا ہیں، تو ان کے بیٹے ہیں عباس، وہ حضرت علی کے کزن، تو یہاں پر چچا انہیں منع کیا کہ نہ جائیں، یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے والد صاحب کو محبت کے دعوے کر کر کے دارالحکومت کوفہ میں منتقل کروایا۔ حضرت علی سے پہلے اسلامی خلافت کا دارالحکومت مدینہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کوفیوں کے مشورے پر دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا تھا۔ پھر انہی لوگوں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی کو زہر دے کر شہید کیا، آپ کے والد کو انہوں نے شہید کیا، ان میں خیر کی توقع نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ آپ کی باتیں درست، لیکن اگر ان کے خطوط آئے ہیں، مطالبہ ہوا ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں شکایت لگائیں گے کہ ہم نے تو ایک صحیح آدمی کو بلایا تھا، خود نہیں آیا، غلط آدمی مسلط ہو گیا۔ پھر مشورہ یہ طے پایا کہ آپ پہلے کسی بندے کو بھیجیں، وہاں جا کے حالات کا جائزہ لیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ حضرت امام حسین نے بھیجا کہ جائیں، جا کر لوگوں سے ملے۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو بڑا استقبال ہوا اور آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی خلافت کے لیے 32,000 سے زائد کوفیوں نے بیعت بھی کر لی کہ ہم نے بیعت کر لی۔ ادھر جب یزید کو پتہ چلا
کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اس نے گورنر تبدیل کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا. اور یہ بدبخت بڑا ظالم اور سفاک قسم کا انسان تھا. اس نے یہ جیسے آیا کوفے میں داخل ہوا تو سارے لوگ حضرت امام اپنا مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. تو اس نے یوں منہ چھپایا ہوا تھا. لوگ یہ سمجھے کہ یہ امام حسین آ گئے, لوگ سارے اس کے پیچھے لگے. جب گورنر ہاؤس میں داخل ہوا, اس نے ہٹایا تو دیکھا یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے, اس کو چھوڑا. اس وقت عبید اللہ بن زیاد کے پاس صرف 18 سپاہی تھے اور ادھر مسلم بن عقیل کے پاس 32,000 کا لشکر تھا اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا ہوا تھا. عبید اللہ بن زیاد نے 18 افراد کو کہا کہ ان کو ڈرا کر بھگاؤ. جو بے وفا انسان ہوتا ہے نا وہ بزدل بھی ہوتا ہے. بے وفا بلکہ بے وفا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ بزدل ہوتا ہے, اور دلیر کبھی بے وفا نہیں ہوتا, دھوکے باز بزدل ہوتا ہے. تو یہ سارے کوفی دھوکے باز قسم کے لوگ خود کو شیعان علی کہتے تھے, ہم علی کے شیعہ ہیں. یہ ان کا نعرہ ہوتا تھا, ہم شیعان علی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ہمیں جانے دیتے ہیں نا کہ جی فلانے نے یوں کیا, وہ حافظ تھا, وہ عالم تھا, وہ کچھ بھی تھا. بھائی کچھ بھی تھے, امام حسین کو بلانے والے شیعان علی تھے. کون تھے؟ شیعان علی, یعنی علی کے شیعہ بلانے والے تھے. انہوں نے ڈرایا دھمکایا, آہستہ آہستہ کھسکنے لگے. 32,000 کی جگہ 3200 رہ گئے. پھر مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب حملہ کرو, تو پھر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو ڈرایا دھمکایا تو نکل گئے. آخر میں صرف چند افراد رہ گئے. نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو آخر چھپنا پڑا, پھر پناہ لینا پڑی, پھر گرفتار کیے گئے, پھر ان کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے ایک شخص سے کہا کہ گورنر کی دربار میں کہ تم میرا پیغام حضرت حسین تک پہنچا دو کہ آپ یہاں نہ تشریف لائیں, کیونکہ پہلے جب 32,000 دیکھے سب کچھ کیا تو انہوں نے جلدی سے خط لکھ دیا کہ ماحول سازگار ہے, آ جائیں. اب جب حالات پلٹے, حضرت امام حسین کے پاس وہاں خط جا چکا تھا اور وہ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے, اور حضرت امام حسین جنگ کے لیے نہیں روانہ ہوئے تھے. جنگ کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کر نکلتا ہے, اپنی بیویاں ساتھ لے کر نکلتے نہیں. بچوں بیویوں کو گھروں پہ چھوڑتے مرد نکلتے. یہ تو جا رہے تھے کہ وہاں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں, میں اسلامی خلافت کا صحیح رخ متعین کروں گا, اس لیے جا رہے تھے. صحابہ نے بہت روکا. حضرت امام حسن نما نے 8 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین وہاں سے نکلے مکہ مکرمہ سے. لوگ حج کے لیے مینا کی طرف جا رہے تھے اور یہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. مسلم بن عقیل کو جب وہاں شہید کیا گیا, وہاں سے قاصد آیا, روانہ ہوا. اب وہ زمانہ یہ تو نہیں تھا کال کر ہلو بھائی یہاں پر مجھے شہید کیا جا رہا ہے, آپ نہیں آنا, فون کر دیا ہو, یہ ٹیلی گرام بھیج دیا ہو. وہاں تو گھوڑوں اونٹوں پر خچروں پر سواریاں ہوتی تھی, مہینوں لگ جاتے تھے. اب یہ جب نکلے تو عبید اللہ بن زیاد نے ایک شخص کو متعین کیا, حر بن یزید. اسے کہا کہ 1000 کا لشکر لے کر جاؤ اور یزید اپنا امام حسین کا راستہ روکو. حضرت امام حسین وہاں سے نکلے, راستے میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, تو بیٹھ گئے. اپنے خاندان سے, رفقا سے مشورہ کیا. اچھا وہاں سے جب نکلے تھے تو جس علاقے سے نکلتے تھے تو کچھ لوگ وہاں کے ساتھ ہو جاتے تھے,
کہ بھائی بڑی نسبت تھی نا ان کو، نبی پاک کے نواسے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، نبی کے دوش پر سوار ہونے والے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین کمر سے لے کر پیر تک حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ یعنی دونوں کو ساتھ کھڑا کر دو تو سمجھ لو کہ حضور علیہ السلام کی شکل آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ نماز میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر لیا، معمول سے زیادہ بہت لمبا کر لیا، مجھے تشویش ہوئی، اللہ خیر کرے، میں نے سر اٹھا کر جو دیکھا تو حضور علیہ السلام کی کمر پر حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معمولی ہستیاں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کے بچے آپ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوں گے یا آپ کے والد اور دادا کی پیٹھ پر بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے بچے انہوں نے آپ کا جھوٹا کھایا ہوگا یا آپ کے دادا کا جھوٹا کھایا ہوگا، آپ نے اپنے بچوں کے یا آپ کے والد نے آپ کے بچوں کے چہروں کو چوما ہوگا۔ یہ حسن اور حسین وہ لوگ تھے، یہ وہ ہستیاں تھی جن کے چہرے کا ایک ایک حصہ سید الانبیاء نے چوما ہے، رحمت للعالمین نے چوما ہے۔ یوں بٹھایا دونوں کو، یوں سونگ رہے ہیں، ایسا سونگ رہے ہیں جیسے آپ پھول سونگتے ہیں، یوں سونگ رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ یوں سونگ رہے ہیں ان کو؟ فرمایا ہاں یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ میرے پھول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا ارادہ ہوا کہ میں یوں ہاتھ سے، پہلی سب میں تھے نا، ہاتھ سے انہیں پکڑ کر نیچے کروں۔ حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا ہوا تو یہاں سے دیکھ لیا کہ کوئی ہاتھ بڑھ رہا ہے، یوں کر کے حضور نے منع کر دیا کہ نہیں، ان کو روکو نہیں۔ کیا شان ہوگی کہ مسجد نبوی کے سارے مقتدی سجدے میں ہیں کہ امام سجدے میں ہے، اور امام سجدے میں ہے کیونکہ امام کی پیٹھ پر جنت کے دو شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام کی پیٹھ پر جنت کے دو شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے سے دیکھا حضرت حسن اور حسین گرتے پڑتے آ رہے، چھوٹے تھے، گرتے پڑتے آ رہی ہے، ہجرت کے بعد پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر بمشکل 5.5-6 سال عمر تھی، حضرت حسن اور حسین کی، ٹھیک ہے نا جی، دونوں کی 5-6 سال کی عمر تھی، کم و بیش اتنی۔ گرتے پڑتے آ رہے، حضور منبر سے اترے، سارے مجمع کو چیرا، ان دونوں کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا، پھر واپس آ کر منبر میں تشریف فرما ہوئے، ایک کو اتار کر ادھر بٹھایا، دوسرے کو اتار کر ادھر بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ سبحان اللہ نہیں نکلتی آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے نا۔ حسنین کریمین کی شان ہے، ان کی محبت کا اظہار اس میں ہے کہ ان کی اگر سچی تعریف بیان کی جائے تو سبحان اللہ کہا جائے، ہمیں نا جھوٹی تعریف پر ہم سبحان اللہ نہیں کہتے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو نبی نے پھول کا، اور پھر یہ وہ ہیں جن کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر یہی بس نہیں، فرمایا کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، والحسین منی، اور حسین مجھ سے ہے۔ اہل بیت کے حق میں قرآن نے وحی نازل کی، اللہ نے وحی نازل کی کہ اے اہل بیت تم سے تمام برائیوں کو نکال دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ تو جانتے ہو یہ جب وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت ام سلمہ اس وقت وہاں موجود تھی، آپ کی اور میری ماں، تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک چادر منگوائی، چادر منگوا کے یوں پھیلائی، علی کو بلایا اندر آ جاؤ، فاطمہ کو بلایا اندر آ جاؤ، حسن کو بلایا اندر آ جاؤ، حسین کو بلایا اندر آ جاؤ، پھر یوں کر کے اس چادر کو بند کیا، پھر فرمانے لگے اے اللہ یہ بھی میرا اہل ہے، یہ بھی میری فیملی ہے۔ ویسے
دنیا کے اصول میں بیٹی کی فیملی کو اپنی فیملی نہیں کہا جاتا، بیٹی کی فیملی کو اس کی شوہر کی فیملی کہا جاتا ہے۔ میری بیٹی کی اولاد میری نسل نہیں کہلاتی، وہ میرے داماد کی اور میرے سمدھی کی نسل کہلائے گی۔ واحد دنیا کی خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ میری نسل کس سے چلے گی؟ فاطمہ سے چلے گی۔ پھر فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، چادر لپیٹی ہوئی ہے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی تو محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا حصہ ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو بیان کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف یہی اہل بیت ہے۔ میرے بھائی اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے فیملی۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیملی، گھر والے۔ اور گھر والے شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ گھر والی سے ہوتے نہیں ہوتے؟ میں شکر کے لیے جا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے میرے دوست نے فون کیا، السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ شکر۔ اچھا جی اکیلے؟ نہیں جی بیٹی ساتھ ہے، چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور جا رہا ہوں۔ اچھا اکیلے جا رہا ہوں؟ نہیں جی بیٹا ساتھ ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ سرگوجے جا رہا ہوں۔ اکیلے؟ نہیں جی گھر والے ساتھ ہیں۔ اب کون ساتھ ہے؟ کوئی یوں نہیں کہتا بیوی ساتھ ہے، کیا کہتے ہیں؟ گھر والے ساتھ ہیں۔ مطلب گھر والوں کی ابتدا بیوی سے ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دنیا والوں اپنی اولاد نسل کہلاتی ہے۔ شاید تم میرے حسن و حسین کو میرے اہل بیت سے نکال دو، کہیں تم علی کو میرے اہل بیت سے نکال دو، کہیں میری فاطمہ کو اہل بیت سے نکال دو۔ اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ چادر ڈال کے بتا رہا ہوں اور اللہ سے درخواست کر کے بتا رہا ہوں کہ یا اللہ عائشہ بھی میری فیملی، خدیجہ بھی میری فیملی، زینب بھی میری فیملی، ماریہ قبطیہ بھی میری فیملی، حفصہ بھی میری فیملی، ام حبیبہ بھی میری فیملی۔ لیکن یا اللہ اس ساری فیملی کے ساتھ ان کو بھی اسی فیملی میں شامل فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ یہ ہے وہ پاکیزہ خاندان، یہ پاکیزہ خاندان ہے۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے غازی علمدار عباس، امام حسین غازی۔ پتہ ہے امام حسین کے کتنے بھائیوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں اپنے سر کٹوائے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غلط قصے جو مشہور کر دیے، غلط قصے جو مشہور کر دیے گئے ہیں، کہانیاں جو گھڑ دی گئی ہیں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے جو من گھڑت کہانیاں بیان کر دی گئی ہیں، تو کسے پتا چلے گا؟ کہانی کو صرف امام حسین کے گرد گھما دیا گیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ امام حسین کے ساتھ اس کے 6 بھائی تھے جنہوں نے امام حسین سے پہلے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ امام حسین کے بھتیجے تھے جنہوں نے گردنیں کٹوائی ہیں۔ اور پھر سنو، امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے ایک ابو بکر بھی ہیں، امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے ایک عمر بھی ہیں، ایک عثمان بھی ہیں۔ جاہلوں نے مشہور کر دیا کہ ابو بکر عمر عثمان نے علی پر ظلم کیا۔ اگر علی پر انہوں نے ظلم کیا ہے تو ظالم کا نام کوئی اپنی اولاد پہ رکھتا ہے؟ یہاں تو علی کا بیٹا ابو بکر بیٹھا ہے، یہاں تو عمر بیٹھا ہے، یہاں تو عثمان بیٹھا ہے۔ ان کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ ابو بکر کا نام آتا ہے اس کی زبان پر جس کے دل میں ایمان ہو، عمر کا نام آتا ہے اس کی زبان پر جس کے دل میں ایمان ہو، ورنہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ ابو بکر عمر عثمان پر یوں بھونکتا ہے جیسے پاگل کتا بھونکتا ہے۔
ہم محرم الحرام کے تقدس کو مانتے ہیں. ہم بھی جب واقعہ کربلا کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے ہمارے بھی کھڑے ہوتے ہیں, ہماری بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہے, ہمارا بھی دل رونے والا ہو جاتا ہے اور ہم بھی رونے لگ جاتے ہیں, لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, فطری طور پر رونا آ جاتا ہے کہ ایک مومن کا دل نرم ہے, جب کسی پر ظلم ہوتا سنے گا تو وہ رونے لگ جائے گا. لیکن امام حسین کی مظلومیت پر رونے اور ماتم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین کے سردار ابو بکر کو گالی دے, امام حسین کے سردار علی کو گالی, ابو عمر کو گالی دے, امام حسین کے سردار عثمان کو گالی دے, امام حسین کے سردار امیر معاویہ کو گالی دے. اس چیز کی ہم اجازت نہیں دیں گے. آپ صحیح یا غلط جو بیان کرتے ہو وہ آپ کا ہے, ٹھیک ہے. ہم شیعہ سنی لڑائی کرتے ہو, چاہتے ہو مارے ایک دوسرے کو؟ نہیں, ہم شیعہ سنی لڑائی نہیں کرتے, نہ ہمارا یہ طرز عمل ہے. لیکن شیعت کی آڑ لے کر ابھی وہاں شکارپور کے علاقے میں ایک بدبخت ہے, اس کا نام ہے ایاز قمی. اس نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان کو انتہائی غلیظ الفاظ کے ساتھ توہین کیے. اس پر FIR ہو گئی ہے, لیکن اسے گرفتار نہیں کیا جا رہا. ہمیں تمہارے ماتم پہ کوئی اعتراض ہے, چھری بھی تمہاری, سینہ بھی تمہارا, ہم کون ہوتے ہیں تمہیں روکنے والے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تم بھی پاکستانی ہو, ہم بھی پاکستانی ہیں, جتنا حق ہمارا پاکستان پر اتنا حق تمہارا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارا اپنا نظریہ, تمہارا اپنا نظریہ, تم اپنے نظریے پر کاربند رہو, میں اپنے نظریے پر کاربند رہوں گا. لیکن مظلومیت حسین کو بیان کرنے کی آڑ میں اگر کوئی کتا عمر فاروق پر بھونکے گا تو زبان کاٹی جائے گی, کوئی عثمان پر بھونکے گا زبان کاٹی جائے گی, کوئی امیر معاویہ پر بھونکے گا زبان کاٹی جائے گی. مسلمان کتنا بھی گرا ہوا ہو محمد کے صحابہ کی گستاخی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. محرم کے امن کو امن رہنے دو, ہم بھی چاہتے ہیں امن رہے. اور 11 مہینے کچھ بھی نہیں ہوتا, کیوں؟ انہی 10 مہینوں, ایسی 10 دنوں میں, 15 دنوں میں, 20 دنوں میں, محرم میں ہی کیوں بدمنی ہوتی ہے؟ کسی کے باپ کو گالی دو گے تو پتھر اٹھے گا, صحیح ہے یا غلط ہے؟ پھر پتھر اٹھانے والا بدماش نہیں, بدماش کون ہے؟ گالی دینے والا باپ. ہمارے جسمانی باپ, دنیا کے 190 کروڑ مسلمانوں کے جسمانی باپ, ہمارے روحانی والد سیدنا صدیق اکبر کی پیر کی خاک پہ قربان ہوں. اگر میرے سگے باپ کو گالی ملے گی تو میں پتھر اٹھاؤں گا, اور دنیا گالی والے دینے والے کو بدماش کہتی ہے, تو پھر سیدنا صدیق اکبر کو گالی دینے والا بدماش کیوں نہیں ہے؟ پھر سیدنا فاروق اعظم کی پگڑی اچھالنے والا بدماش کیوں نہیں ہے؟ پھر امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرنے والا بدماش کیوں نہیں ہے؟ حکومت ہوش کے ناخن لے, شیعہ سنی کی آگ میں اس ملک کو اور اس صوبے کو مت دھکیلو, ہر ایک کو اپنے مذہب پر پابند کر دو. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم مجلس پڑھو ہی نہیں, پڑھو, اپنے عقیدے کے مطابق پڑھو, لیکن میرے ایمان کو گالی نہ دو. ابو بکر میرا ایمان, عمر میرا ایمان, عثمان میرا ایمان, علی میرا ایمان, معاویہ میرا ایمان, ابو ہریرہ میرا ایمان, عبد الرحمن بن عوف میرا ایمان, سعد بن ابی وقاص میرا ایمان, عبداللہ بن زبیر میرا ایمان, زبیر بن عوام میرا ایمان, 1,24,000 نبی صحابہ میرا ایمان ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ایمان کو مت چھیڑ, تو جو چاہے کر. ہم تو دکانیں بند کر دیتے ہیں اپنی, صحیح ہے غلط ہے؟ تمہاری سہولت کے لیے کہ بھائی تم آرام سے گزرو, جاؤ, جو کچھ کرنا ہے تم کرو. ہم تو اتنا وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تمہارے دل کیوں تنگ ہیں صحابہ کے لیے؟ تم نہ کرو تعریف ابو بکر کی,
ہم مجبور نہیں کرتے. تم نہ کرو تعریف عمر کی, ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے. تم نہ تعریف کرو عثمان و امیر معاویہ ابو سفیان کی, ہم مجبور نہیں کرتے. لیکن گالی تو نہ دو, برا بھلا تو نہ کہو. ہم تو تمہارے کسی بھی امام کو برا بھلا نہیں کہتے. علی میرا ایمان, فاطمہ میری ماں, حسن حسین میرے سردار, ٹھیک ہے نا جی, امام زین العابدین میرے سردار. تیرے 12 امام میرے آنکھوں کا نور ہے, دل کا سرور ہے. میں تو کسی کو گالی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو اتنی تو اپنے دل میں بھی وسعت پیدا کر کہ میرے ایمان صحابہ کو بھی گالی دینا بند کر دو. ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم 98% ہیں, 98% کی زندگی کو عذاب بنا کر ہمارے شہر بند کیوں کیے جاتے ہیں؟ عبادت اپنی اپنی عبادت گاہوں میں کرو, لیکن ہم نہیں کر رہے. بھلے کرو, بس گالی نہ دو. گالی دینا, جس دن پاکستان میں صحابہ پر گالی دینا بند ہو گئی, سب و ستم بند ہو گیا, تبرہ بازی بند ہو گئی, ملک پرامن ہو جائے گا. کسی پر بھی پابندی لگانے کی ضرورت ہے. آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صحابہ کو گالی ملے؟ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. اور اب تو اہل تشیع کے بہت سارے علماء خود اعلان کر چکے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. ان کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے, میرے نزدیک صحابی کو گالی دینا کفر ہے. گناہ تو انہوں نے بھی مان لیا ہے, تم اپنے علماء کی بات کو مان لو. صحابہ کو گالیاں مت دو, باقی ہمیں مت سکھاؤ ہمیں کتنا غم ہے کتنا نہیں ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب سبیل پینا کیسا ہے؟ میں نے کہا سبیل کس لیے بنائی جاتی ہے؟ کہ جی امام حسین 3 دن پیاسے رہے تھے اور پیاس کی حالت میں شہید ہو گئے, اس لیے ان کی یاد میں سبیل. میں نے کہا بھائی عجیب بات ہے, وہ پیاسے چلے گئے اور ہم ٹھونس رہے ہیں شربت, یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ وہ بھوکے چلے گئے ہم دیگڑے چاڑ رہے ہیں, یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ تو یہ اگر واقعی امام حسین سے محبت ہے تو اس کی پیاس کو یاد کر روزہ رکھ, پیاسا رہ. یہ ہے محبت. اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون حسینی ہے کون حسینی نہیں ہے, کہہ دینے سے نہیں ہوتا. امام حسین نے آخری سجدہ کر کے بتایا کہ میری زندگی میں نماز کتنی اہم ہے. تمہیں جہاں نمازی ملے آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ حسینی ہے. امام حسین نے قرآن پڑھ کے بتایا, تمہیں جہاں قرآن کے قاری ملے آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ حسینی ہے. امام نے میدان جہاد میں سر کٹا کے بتایا, میرے پاس میرے بزرگوں کی لاشیں موجود ہیں, ان کے لاشیں موجود ہیں جو سر کٹائے اسلام کے لیے, آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ حسین. کربلا کا واقعہ یاد آ گیا, وقت ختم ہو گیا, زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے اس واقعے کو پورا کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.